بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اینڈرسن تجربہ کار آدمی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شعلے میں بدھ ہنستا، مسکراتا اور جھپکتا نظر آئے گا۔ یہ شعلے کا کرشمہ تھا کہ خود ہمیں یقین ہونے لگا تھا کہ بدھ نہ صرف آنکھوں اور ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہے بلکہ اس کا چہرہ دائیں بائیں حرکت کر رہا ہے۔ اور حبشیوں کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، وہ سجدے میں گر پڑے تھے۔ ہمارے آدمیوں کی آوازیں بڑی گونجدار تھیں۔ پہاڑیوں میں ان کی گونج کچھ دیر تک سنائی دیتی رہی۔ میں اندھیرے میں دیکھ نہیں سکا۔ مجھے یقین ہے کہ حبشی خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ الکن کا ناٹک تو بہت ہی کامیاب رہا۔ شعلہ بجھا تو ہم نے اسے پوشاک پہنا کر بدھ کی گود میں بٹھا دیا اور 4 آدمی پہلے ہی وہاں چھپے بیٹھے تھے۔ بدھ پر سامنے کی پہاڑی سے روشنی پھینکنے کا سلسلہ بھی کامیاب رہا۔ ساتھ والی پہاڑی پر جو آگ جلائی گئی تھی وہ نیچے کسی کو نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے قریب بڑا آئینہ رکھ کر بدھ پر عکس پھینکا تو یوں لگتا تھا جیسے یہ بدھ کے چہرے کا نور ہے۔ اس میں سے الکن خدا بن کر اترا تو ہماری لڑکیوں نے سب کو یقین دلا دیا کہ یہ خدا ہے اور وہ پریاں ہیں۔ ہم کسی قدم پر ناکام نہیں ہوئے۔ اب الکن کو اندر بٹھا کر تمام حبشیوں کو ان کے سامنے سے گزارا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ تمہارا خدا جو جنگ میں تمہارے ساتھ ہوگا، ان دونوں کمانڈر اور زہرا کو آج ہی قربان کر دیں گے۔ اس کا فیصلہ حبشی کریں گے۔ وہ شاید انہیں 3-4 روز پالے پوسیں گے اور اپنی کچھ رسمیں ادا کریں گے۔ انہیں کسی کی آواز سنائی دی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ لڑنے والے سالار کو یہ سوانگ بھی بھرنا پڑے گا۔ 3-4 آدمیوں کی ہنسی سنائی دی۔ کسی اور نے کہا، اس کے بغیر ان حبشیوں کو لڑانا آسان نہیں تھا۔ بہرحال آپ کو اس سوانگ کی بہت زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ پورا مصر۔ یہ الکن اور اس کے ساتھیوں کی آوازیں تھیں۔ وہ قریب آئے تو ان دونوں نے بتایا کہ ایک مرد اور ایک عورت اتفاق سے ہاتھ آ گئی ہے۔ انہیں حبشیوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ الکن نے یہ پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ وہ سر سے تاج اتار کر اس کمرے میں چلا گیا جہاں کمانڈر اور زہرا کو رکھا گیا تھا۔ الکن کمانڈر کو نہ پہچان سکا پر کمانڈر نے اسے پہچان لیا۔ کمانڈر کے کانوں میں وہ باتیں بھی پڑ گئی تھیں جو باہر ایک آدمی دوسرے کو سنا رہا تھا۔ اس نے اس کے منہ سے کئی بار الکن کا نام سنا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اسے اور زہرا کو قربان کیا جائے گا۔ الکن اس کے سامنے آیا تو اسے اس پر حیرت نہ ہوئی کہ اس کا سالار یہاں کیسے آ گیا ہے۔ الکن یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ ان دونوں کو حبشیوں کے مذہبی پیشواؤں کے حوالے کر دو۔ 3-4 روز بعد قاہرہ میں العادل نے علی بن سفیان کو بلایا اور کہا، 3-4 دنوں سے سالار الکن نہیں مل رہا۔ میں اسے جب بھی بلاتا ہوں جواب آتا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اس کے گھر سے بھی یہی جواب ملا ہے۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ علی بن سفیان نے جواب دیا، اگر سرحدی دستوں کے معائنے کے لیے سرحد کے دورے پر جاتا تو آپ سے اجازت لے کر جاتا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اسے تخریب کاروں نے اغوا یا قتل کر دیا ہوگا۔ العادل نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تخریب کاروں سے ہی جا ملا ہو۔ علی بن سفیان نے کہا، کبھی ایسا شک نہیں ہوا۔ میں اس کے گھر سے پتہ کراتا ہوں۔ وہ خود اس کے گھر گیا۔
अलकन के 12 बॉडीगार्ड मौजूद थे। उनके कमांडर से पूछा कि सालार अलकन कहाँ है। उसने लाइल्मी का इजहार किया। किसी भी बॉडीगार्ड को मालूम नहीं था। मुलाजमा को बाहर बुलाकर कहा गया कि अलकन की बीवियों से पूछे कि अलकन कहाँ गया है। मुलाजमा उसे अंदर ले गई, अलग कमरे में बिठाया। वो बूढ़ी औरत थी। उसने अली बिन सुफियान से कहा, इस घर से आपको पता नहीं चलेगा कि सालार अलकन कहाँ है। मैं एक अरसे से यहाँ जो कुछ देख रही हूँ वो बता देती हूँ, लेकिन मेरी जान की हिफाजत आपके जिम्मा होगी। अगर मैं मर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खावन मुद्दत हुई मर गया था। एक ही बेटा था, वो सूडान की लड़ाई में शहीद हो गया है। मैंने यहाँ नौकरी कर ली है। ये लोग मुझे गरीब और सीधी सादी औरत समझते रहे। इन्हें मालूम नहीं था कि शहीद की माँ इस मुल्क और इस मजहब के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसकी खातिर उसने अपना बेटा शहीद कराया हो। इस घर में मशकूक से लोग आते रहते हैं। मैंने एक रात एक आदमी को अंदर आते देखा। वो अरबी लिबास में था और उसकी दाढ़ी थी। मुझे अंदर बुलाकर कहा गया कि मैं शराब लाने का इंतजाम करूं। शराब एक नई बेगम पिलाया करती है जो मिस्री या अरबी मालूम नहीं होती। मैंने देखा कि दाढ़ी वाला मेहमान दाढ़ी उतार रहा था। उसकी दाढ़ी और मूंछें मसनूई थीं। इससे पहले भी यहाँ ऐसे लोग आते रहे हैं जिन पर मुझे शक है कि ये नेक नियत लोग नहीं। मेरे कानों में इस किस्म के अल्फाज भी पड़े हैं, आधा मिस्र सूडान का, मिस्र की इमारत, एक ही रात में काम हो जाएगा। सालार रात को निकले थे और उनके साथ 2 अजनबी आदमी भी थे। मैंने ये भी देखा था कि सालार ने महाफिजों के कमांडर से कुछ बातें की थीं। बूढ़ी मुलाजिमा ने कुछ और बातें बताकर अली बिन सुफियान पर यह साबित कर दिया कि सालार अलकन ना अगवा किया गया है ना कत्ल, और ना ही वो किसी सरकारी ड्यूटी पर गया है। मिस्र में तखरीबकारी और गद्दारी इतनी ज्यादा हुई थी और हो रही थी कि किसी शरीफ इंसान पर भी शक ना करना बहुत बड़ी लग़्ज़िश थी। अलकन ने कभी शक पैदा नहीं होने दिया था, लेकिन अली बिन सुफियान बाल की खाल उतारने वाला सुराग रसां था। उसके लिए मुश्किल ये थी कि किसी सालार के रुतबे के आदमी के घर की तलाशी किसी शहादत के बगैर नहीं ले सकता था। इसके लिए मिस्र के कायम मकाम सुप्रीम कमांडर अल आदिल की इजाज़त की ज़रूरत थी। उसने फौरी तौर पर यह कार्रवाई की कि अपने महाफिज को भेजकर अपने शोबे के 3-4 सुराग रसां बुला लिए और उन्हें अलकन के मकान पर नजर रखने के लिए इधर उधर छुपा दिया। उन्हें हिदायत दी कि कोई मर्द या औरत मकान से बाहर आए तो चोरी छुपे उसका ताक़ुब किया जाए। बाहर आकर उसने बॉडीगार्ड के कमांडर को हुक्म दिया कि अपने और तमाम महाफिजों के हथियार अंदर रख दो और सब मेरे साथ चलो। तमाम को निहत्ता करके अली बिन सुफियान अपने साथ ले गया और अल आदिल को तफसीली रिपोर्ट दी। अल आदिल ने उसे अलकन के घर पर छापा मारने की इजाज़त दे दी। वक्त ज़ाया किए बगैर सिपाहियों की एक टोली लाई गई। उधर अलकन के घर में कोई और ही सूरत पैदा हो गई थी। अली बिन सुफियान जब वहां से निकला था तो अलकन की एक बीवी जो जवान थी मुलाजिमा को अपने कमरे में ले गई और उससे पूछा कि अली बिन सुफियान ने उससे क्या पूछा और उसने क्या बताया है। बुढ़िया ने जवाब दिया कि वो सालार के मुतालिक पूछ रहा था। मैंने बताया था कि मैं गरीब सी मुलाजिमा हूँ, मुझे कुछ खबर नहीं कि वो कहाँ है। बेगम ने उसे कहा
تمہیں بہت کچھ معلوم ہے اور تم نے بہت کچھ بتایا ہے۔ بڑھیا اپنی بات پر قائم رہی۔ بیگم نے ایک ملازم کو بلایا اور اسے ساری بات بتا کر کہا کہ اس نامراد بڑھیا کی زبان کھولو، کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں بتایا۔ ملازم نے بڑھیا کے بال مٹھی میں لے کر مروڑے اور ایسا جھٹکا دیا کہ وہ چکرا کر گر پڑی۔ ملازم نے اس کی شارک پر پاؤں رکھ کر دبا دیا۔ بڑھیا کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ ملازم نے دانت پیس کر کہا، بتا اسے کیا بتایا ہے۔ اس نے پاؤں ہٹایا تو بڑھیا میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، وہ خاموش رہی۔ جب ملازم نے اس کی پسلیوں میں لات ماری تو بڑھیا تڑپنے لگی۔ اس کے بعد ملازم نے اسے طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ تب اس نے کہا، مجھے جان سے مار ڈالو، اپنے شہید بیٹے کی روح کے ساتھ غداری نہیں کروں گی۔ تم غدار ہو، تم غدار کی بدکار بیوی ہو۔ علی بن سفیان کو بتایا گیا کہ الکن کا مسلسل رابطہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ تھا اور وہ انہی کے ساتھ گیا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک گھریلو ملازم کو ایک سالار کے خفیہ پلان کا علم ہوتا۔ ملازم نے بتایا کہ الکن نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ بہت دنوں کے بعد آئے گا اور جب تک ممکن ہو سکا اس کی غیر حاضری کے متعلق لا علمی کا اظہار کرتے رہیں۔ ملازم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ الکن گیا کہاں ہے۔ نئی بیوی کو علی بن سفیان نے اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ اپنے مخصوص تہہ خانے میں بیچ دیا اور خود کچھ اور تفتیش کر کے اور الکن کے گھر پر پہرا لگا کر اپنے دفتر میں چلا گیا، جہاں الکن کے باڈی گارڈ نہتے بیٹھے تھے۔ ان سب کو علی بن سفیان نے کہا، تم مصر اور شام کی متحدہ سلطنت کے فوجی ہو، کچھ چھپاؤ گے تو اس کی سزا موت ہے، اور اگر تم نے حکم کی پابندی کرتے ہوئے سالار الکن کی سرگرمیوں پر سے پردہ اٹھا دیا تو شاید میں تمہیں کوئی سزا نہ دوں۔ گارڈز کا کمانڈر بول پڑا۔ اس نے جو بیان دیا اس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ الکن کے پاس صلیبی اور سوڈانی آتے تھے اور الکن غداری کا مرتکب ہو رہا تھا۔ انہیں بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ الکن گیا کہاں ہے۔ آدھی رات کے قریب علی بن سفیان تہہ خانے میں گیا تو الکن کی نئی بیگم تنگ سی ایک کوٹری میں بند تھی۔ اسے دہشت زدہ کرنے کے لیے اس کی کوٹری میں ایک ایسے قیدی کو ڈال دیا گیا تھا جو مسلسل اذیتوں سے تڑپتا اور کراتا تھا۔ وہ صلیبیوں کا جاسوس تھا جو اپنے ساتھیوں کی نشاندہی نہیں کر رہا تھا۔ نئی بیگم دوپہر سے اس کے ساتھ بند تھی اور اسے تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ اب آدھی رات ہو گئی تھی۔ وہ تو شہزادی تھی۔ تہہ خانے اور کوٹری کی صرف بدبو ہی اسے پاگل کرنے کو کافی تھی۔ اس آدمی کی حالت دیکھ دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ علی بن سفیان جب اس کے سامنے گیا تو لڑکی چیخنے چلانے لگی۔ اسے باہر نکال کر علی بن سفیان ایک اور کوٹری کے سامنے لے گیا۔ سلاخوں کے پیچھے تنگ سی کوٹری میں ایک سیاہ کالا حبشی بند تھا جس کی ہیبتناک شکل اور جسم بھینسے جیسا تھا۔ اس نے سرحدی دستے کے ایک کمانڈر کو قتل کیا تھا۔ علی بن سفیان نے لڑکی سے کہا کہ باقی رات اسے اس کے ساتھ بند کیا جائے گا۔ لڑکی چیخ کر علی بن سفیان کے پاؤں پر گر پڑی۔ اس نے علی بن سفیان کے ٹانگوں سے لپٹ کر کہا، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ علی بن سفیان نے پوچھا، الکن کہاں ہے؟ کیوں گیا ہے؟ اس کے ارادے کیا ہیں؟ بیگم نے کہا، اور اسے تہہ خانے میں لے جا کر ختم کر دو۔ رات کو لاش غائب کر دینا۔ ہمارے سر سے ابھی خطرہ ٹلا نہیں
وہ ہمارے محافظ کو نہتہ کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس بدبخت بڑھیا کو بہت کچھ معلوم ہے، اس کو راس سمیت زمین میں دبا دو۔ بڑھیا فرش پر پڑی تھی، اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری تھی۔ ملازم نے اسے ہلکی سی گٹھری کی طرح اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ کمرے سے نکل کر وہ برآمدے میں جا رہا تھا کہ آواز آئی، رک جاؤ۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو سپاہی دوڑتے آ رہے تھے۔ علی بن سفیان کے حکم پر وہ سب بکھر کر کمروں اور برآمدوں وغیرہ میں پھیل گئے۔ ملازم بھاگ نہ سکا، اس کے کندھے پر سے بڑھیا کو اتارا گیا۔ بڑھیا کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، علی بن سفیان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تم آئے تو میرا شک پختہ ہو گیا کہ یہ تو گڑبڑ ہے۔ اس کی آواز اکھڑ رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے بتایا کہ نئی بیگم اور اس کے اس ملازم نے اس سے یہ اگلوانے کے لیے کہ اس نے علی بن سفیان کو کیا بتایا ہے، اسے بہت مارا ہے۔ علی بن سفیان نے ایک سپاہی سے کہا کہ بڑھیا کو فوراً طبیب کے پاس لے جاؤ۔ بڑھیا نے روک دیا اور کہا، مجھے کہیں نہ بھیجو، میں اپنے شہید بیٹے کے پاس جا رہی ہوں، مجھے نہ روکو۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ الکن کے گھر کا کونا کونا چھان مارا گیا۔ تہہ خانے میں گئے تو وہ اسلحہ خانہ بنا ہوا تھا۔ گھر سے سونے کے ٹکڑے اور نقدی کے انبار برآمد ہوئے۔ ایک مہر بھی برآمد ہوئی جس پر الکن کا پورا نام اور اس کے ساتھ سلطان مصر کندہ تھا۔ الکن کو اپنی فتح کا اتنا یقین تھا کہ اس نے اپنے نام کی مہر بھی بنوا لی تھی۔ اس مہر نے شکوک کو یقین میں بدل دیا۔ الکن کے گھر میں 6 بیویاں تھیں اور شراب کا ذخیرہ بھی تھا۔ الکن کے متعلق مشہور تھا کہ وہ شراب نہیں پیتا۔ اب اس کے گھر سے پتہ چلا کہ رات کو پیا کرتا تھا۔ علی بن سفیان نے اس کی تمام بیویوں سے پوچھ گچھ کی تو اور کارآمد معلومات حاصل ہوئیں۔ اہم شہادت نئی بیگم کی تھی جس نے ملازم کے ہاتھوں بڑھیا کو مروا دیا تھا۔ باقی تمام بیویوں نے کہا کہ سارا راز نئی بیگم کے سینے میں ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی زبان مصری نہیں، سوڈانی ہے، اور جب باہر کے آدمی آتے ہیں تو صرف یہی لڑکی ان میں اٹھتی بیٹھتی اور ان کے ساتھ شراب پیتی ہے۔ ان بیویوں کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ نئی بیگم کو الگ کر لیا گیا۔ علی بن سفیان نے کہا کہ وہ اب کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرے، اس کے متعلق جو کچھ جانتی ہو بتا دو۔ نازک سی لڑکی نے سب کچھ ہی بتا دیا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ الکن کہاں گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ سوڈان سے حبشیوں کی فوج لائی جا رہی ہے جو کسی رات قاہرہ پر حملہ کر کے سارے مصر پر قابض ہو جائے گی۔ یہ لڑکی چونکہ شراب پلانے کا فرض ادا کرتی تھی، اس لیے الکن کے گھر میں آئے ہوئے صلیبی اور سوڈانی مہمان اسے اپنا سمجھ کر اس کے سامنے بھی باتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ لڑکی سوڈان کے کسی بڑے آدمی کی بیٹی تھی۔ اسے الکن کے لیے تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ الکن نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ لڑکی بہت ہوشیار اور تیز تھی۔ وہ سوڈان کے مقصد کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس کے بتانے کے مطابق یہ سونا اور نقدی جو اس کے گھر سے برآمد ہوئی تھی سوڈان سے آئی ہے۔ یہ جنگ کے اخراجات کے لیے اور مصر کی فوج سے غدار خریدنے کے لیے تھی۔ اس لڑکی کو اس مقام کا علم نہیں تھا جہاں حبشیوں کی بہت سی فوج آ چکی تھی۔
اس نے بتایا کہ فوج کہیں دریا کے کنارے ہے اور اس کا حملہ شبخون کی قسم کا ہوگا۔ جس قدر معلومات حاصل کی جا سکتی تھیں کر لی گئیں۔ علی بن سفیان نے العادل کو تفصیلی رپورٹ دی اور تجویز پیش کی کہ 2-2 4-4 سپاہی دیکھ بھال کے لیے ہر طرف پھیلا دیے جائیں، جو یہ دیکھیں کہ سوڈانی فوج کا اجتماع کہاں ہے، اور یہ بھی معلوم کیا جائے کہ حبشیوں کی فوج اگر واقعی اندر آ گئی ہے تو کدھر سے آئی ہے۔ اس نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع نہ دی جائے، کیونکہ وہ سوائے پریشان ہونے کے کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ العادل سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دینا ضروری سمجھتا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ حالات زیادہ بگڑ سکتے ہیں، اس صورت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے، لہذا مکمل رپورٹ لکھ کر ایک سینئر کمانڈر کو 4 محافظوں کے ساتھ دی گئی اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ ہر چوکی پر گھوڑے تبدیل کریں اور کہیں رکے نہیں۔ میدان جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہیڈ کوارٹر کسی ایک جگہ نہیں رہتا تھا، وہ دن کو کہیں اور رات کو کہیں اور ہوتا اور خود گھومتا پھرتا رہتا تھا، لیکن اس نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ اس تک پہنچتے وقت دقت نہیں ہوتی تھی۔